السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. وبعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يدخل من يشاء في رحمته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وقال في موضع آخر: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. محترمہ صدر انجمن و عزیز معلمین و معلمات اور میری پیاری بہنیں، آج کی اس مبارک انجمن میں میرا موضوع سخن ہے: اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کسے ملے گی؟ موجودہ حالات آپ کے سامنے ہیں، ہر طرف بے برکتی اور نحوست کا سایہ ہے. سب کچھ ہونے کے باوجود بے چینی کی کیفیت ایسی ہے جیسے کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں. ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ سے مانگنے والی سب سے اہم چیز اس کی رحمت ہے. ہمارے اعمال اور ہمارا کردار اس قابل نہیں کہ ہم سکون اور کامیابی حاصل کریں. ہمارے حالات کی بہتری صرف اور صرف اسی صورت میں ممکن ہے کہ ہم ہر دم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے طلبگار بن جائے، اللہ کی رحمت کے سوالی بن جائے، اللہ کی رحمت کی بھیک مانگتے رہیں. اور اس کی رحمت کے بغیر کوئی معاملہ سدھرتا ہوا نظر نہیں آتا. یاد رکھیں، جس کو اللہ کی رحمت مل گئی اس کے سارے مسئلے حل ہو گئے اور اس کو دین و دنیا اور آخرت کے سب خزانے حاصل ہو گئے. میری پیاری بہنیں، قرآن و حدیث کا گہرائی سے مطالعہ کیا جاتا ہے تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ لفظ رحمت نہایت جامع لفظ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا مل جانا سب کچھ مل جانے کے برابر ہے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی رحمت ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا تھا. قرآن بھی اللہ کی رحمت ہے، یعنی جسے رحمت نصیب ہوتی ہے اسے قرآن کی محبت بھی نصیب ہوتی ہے. رمضان بھی اللہ کی رحمت ہے، یعنی جسے رحمت نصیب ہوتی ہے وہ روزے کی حالت میں رمضان کے پہاڑے لوٹنے کا خوب موقع ملتا ہے. صحت و عافیت بھی اللہ کی رحمت ہے، یعنی جسے رحمت نصیب ہوتی ہے اسے صحت و عافیت، خیر و برکت والی زندگی مل گئی. نیکی کی توفیق، بدی سے دوری بھی اللہ کی رحمت ہے، یعنی جسے رحمت نصیب ہوتی ہے وہ جی بھر کر نیکیاں کرتے رہتا ہے اور نیکیاں کرتے ہوئے گناہوں سے کنارہ کش رہتا ہے. غرض یہ کہ ہاتھی کے پاؤں میں سب کے پاؤں، یعنی دنیا کی ہر نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی رحمت کا نتیجہ ہے. کھیتی باڑی، مویشی، بارش اور ہر طرح کا رزق اللہ تعالیٰ ہی کی رحمت کا نتیجہ ہے. اور جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی عنایت کے سب دروازے کھول دیتا ہے. میری پیاری بہنیں، یہاں پر اس بات کو واضح کر دینا چاہتی ہوں کہ ہم وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا اعتراف کرتے رہا کریں. جب بھی آپ سے آپ کے حال احوال کے بارے میں پوچھا جائے تو یہی کہا کریں کہ اللہ رحمان و رحیم کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، میں اپنے مولا و داتا کی رحمتوں کا نظارہ کر رہی ہوں. ایسے الفاظ سے سب کو اپنے حال بتلانا چاہیے. یاد رکھیں، اللہ کی رحمت کو پہچاننے سے اللہ تعالیٰ ایسے شخص پر اور زیادہ رحمتوں کا نزول فرما دیتا ہے. آج کل کئی بدعقیدہ لوگ اللہ کی رحمت کو پہچاننے کے بجائے، اللہ کی رحمت کو جاننے کے بجائے اللہ کی طرف سے ملنے والی نعمتوں کو ستاروں اور پیروں کی طرف منسوب کرتے ہیں، جو کہ شرک کی بدترین قسم ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دریا ہمہ وقت موج اور روانی میں رہتا ہے اور اس میں بڑے بڑے عاصی، بڑے بڑے گنہگار غوطہ زن ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے بخشش اور مغفرت کے خزانے حاصل کر لیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے: نصیب برحمتنا من نشاء. سورہ یوسف، سورہ نمبر 12، پارہ نمبر 13، آیت نمبر 56. ہم جسے چاہتے ہیں اپنی رحمت کو اس تک پہنچا دیتے ہیں. اور کہیں اللہ فرماتا ہے: یدخل من یشاء فی رحمتہ. سورہ دہر، سورہ نمبر 76، پارہ نمبر 29، آیت نمبر 31. ہم جسے چاہتے ہیں اپنی رحمت میں داخل کر لیتے ہیں. اور کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ امید رحمت کی بات کرتے ہوئے کیا ہی خوب فرماتا ہے: واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم.
اور اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت کے لیے خاص کر لیتا، جسے چاہتا ہے خاص کر لیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی بڑا فضل کا مالک ہے۔ عزیز سامعات، ہر انسان اللہ کی رحمت کا تلاشی رہتا ہے، اور ہر انسان اللہ کی رحمت کے لیے اپنے گھر سے، کئی شخص گھر سے نکلتے ہیں، کئی لوگ تو اپنے اللہ کی رحمت کے بجائے شرک سے اپنی جھولیاں بھر لیتے ہیں، شرک سے اپنی جھولیاں بھر لیتے ہیں، اور کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ کسی دربار کی گدی پر بیٹھنے سے، کسی دربار کا کڑا پہننے سے، کسی دربار کی دھاگا یا تعویذ پہننے سے ان پر اللہ کی رحمت نازل ہوں گی، جبکہ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ آئیے اب میں آپ کے سامنے رحمت کو حاصل کرنے کے لیے جو کام کرنے پڑتے ہیں وہ کام بتاتی چلوں۔ اللہ کی رحمت کو پانے کے لیے 5 اسباب کرنے پڑتے ہیں جو آپ کے سامنے میں بتاتی چلوں۔ اگر آپ ان پر پختہ یقین کر لیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر اپنی رحمتوں کو ضرور نازل فرمائے گا۔ پہلا یہ ہے کہ نماز، زکوٰۃ اور اطاعت۔ قرآن مجید کے مطابق جو شخص نماز ادا کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے اور رسول کی اطاعت کرتا ہے، ایسے شخص پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو نازل فرما دیتا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ سورہ بقرہ، سورہ نور، سورہ نمبر 24، پارہ نمبر 18، آیت نمبر 56۔ تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور اطاعت رسول کرو تاکہ تم پر رحمت کی جائے۔ دوسرا، تقوی اختیار کرنا۔ جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے شخص پر اپنی رحمت کو نازل فرما دیتا ہے۔ تقوی کا معنی یہ ہے کہ انسان بن دیکھے اللہ تعالیٰ سے ڈر جائے، اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہوئے، حیا کرتے ہوئے گناہوں کو ترک کر دے۔ اللہ کا فرمان ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ سورہ یاسین، سورہ نمبر 36، پارہ نمبر 23، آیت نمبر 45۔ اور ان سے کہا جاتا ہے کہ تم اس سے ڈرو جو تمہارے آگے اور پیچھے ہے تاکہ تم پر رحمت کی جائے۔ تیسرا کام یہ ہے کہ استغفار کرنا۔ جو شخص استغفار کرتا ہے، جو شخص معافی کا طلبگار رہتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے شخص پر رحمت کو نازل فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ایک برگزیدہ رسول نہایت ناصحانہ اور دردمندانہ انداز میں قوم کو مخاطب ہو کر کہتے ہیں لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون۔ سورہ نمل، سورہ نمبر 26، پارہ نمبر 29، آیت نمبر 46۔ تم کیوں نہیں استغفار کرتے، تم کیوں نہیں اللہ سے معافی کے طلبگار بن جاتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے، تاکہ تم پر رحمت کیا جائے۔ اس آیت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جو استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے شخص پر رحمت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ چوتھا کام یہ ہے کہ دکھ ملے تو صبر کرے۔ زندگی آزمائش کا دوسرا نام ہے۔ زندگی اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو طرح طرح سے آزماتا رہتا ہے۔ اگر اللہ بندے کو طرح طرح سے آزماتا رہے گا تو بندہ اس میں صبر سے کام لے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے پر رحمتوں کا نزول فرما دیں گے۔ خدا اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں 2 ٹوک الفاظ کے ساتھ کہتا ہے کہ میں اپنے بندے کو ضرور آزماؤں گا۔ میری آزمائش کہیں سے بھی آ سکتی ہے، کبھی جان میں، کبھی مال میں، کبھی اولاد میں تو کبھی رزق کی کمی سے۔ میری آزمائش کہیں سے بھی آ سکتی ہے۔ اور جو لوگ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا ان للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم واولئک هم المہتدون۔ سورہ بقرہ، سورہ نمبر 2، پارہ نمبر 2، آیت نمبر 156 تا 157۔ اور جس شخص کو مصیبت لاحق ہوتی ہے وہ ان للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیتا ہے کہ ہم اللہ کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، ایسے کہنے والے شخص پر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتوں کو نازل کرے گا۔ آج کے حالات آپ لوگوں کے سامنے ہیں۔ اگر ہم ان حالات میں جو میں نے 4 کام بیان کیے ہیں ان پر پختگی کے ساتھ عمل کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہم پر رحم ضرور کرے گا، رحمت کی بارش ضرور برسائے گا۔ آخری کام بتا کر میں اپنی بات کو ختم کرتی چلوں۔ آخری کام ہے رحم کرنا، یعنی جو رحم کرتا ہے اس پر رحمت کی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے
अर्राहिमून यरहमुहुमुर रहमान इरहमू मन फिल अर्द यरहमुकुम मन फिस समा। रहमान रहम करने वालों पर ही रहमत करता है, तुम ज़मीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। रवाहु मुस्नद अहमद, हदीस नंबर 6494। और कहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन ला यरहम ला युरहम व मन ला यग़फिर ला युग़फर व मन ला यतब ला युतब अलैहि। अल-मुअज्जमुल कबीर तबरानी, हदीस नंबर 2476। और जो रहम नहीं करता उस पर रहमत नहीं की जाती, जो माफ़ नहीं करता उस पर माफ़ नहीं किया जाता, और जो अल्लाह की तरफ सच्चा रुजू नहीं होता और उसकी तौबा भी कबूल नहीं की जाती। और एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, वल्लज़ी नफ़्सी बियदी ला यदअल्लाहु रहमतहु इल्ला अला रहीमिन क़ालू कुल्लुना यरहमु क़ाला लैसा बिरहमति अहदिकुम साइबुहु यरहमुन नासु काफ़्फ़ा। सिलसिला हदीस नंबर 167। उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, वो अल्लाह तबारक व तआला ऐसे शख्स पर रहमत नहीं बरसाता जो लोगों पर रहम नहीं करता। तो सहाबा ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, हम सब रहम करने वाले हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस रहम से मुराद ये नहीं कि तुम सिर्फ अपने दोस्तों पर रहम करो, अपने रिश्तेदारों पर रहम करो, बल्कि यहाँ रहम से मुराद हर एक इंसान, हर लोग और दुनिया के पूरे लोग मौजूद हैं। अगर हम दुनिया के पूरे लोगों पर रहम करेंगे तो अल्लाह की रहमत हम पर ज़रूर नाजिल होगी। आखिर में एक वाक़या बतलाते हुए मैं अपनी बात को ख़त्म करती चलूँ। एक दफ़ा का वाक़या है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक आदमी हाजिर हुआ और कहने लगा, ऐ अल्लाह के रसूल, मैं जब भी बकरी को ज़बह करता हूँ तो बड़ा ही रहम और शफ़क़त का मामला करता हूँ। यानी मैं पहले अपनी छुरी को तेज़ कर लेता हूँ, फिर उसके बाद बकरी को ज़मीन पर आराम से पचाड़ता हूँ, फिर उसके बाद उसे ज़बह करता हूँ। तो रहमतुल्लिल आलमीन ने जवाब दिया, वश्शातु इन रहिमतहा रहिमकल्लाह। अस्सहीह लिल अलबानी, हदीस नंबर 26। और अगर तूने बकरी पर रहम किया तो अल्लाह तबारक व तआला तुझ पर रहम करेगा। इस वाक़े से आप बखूबी जान सकते हैं कि अल्लाह तबारक व ताल्लुक़ रहमत करने वालों के साथ किस कदर गहरा है। अगर हम दूसरों के साथ रहम करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला हम पर रहमत ज़रूर नाजिल करेगा। अब आखिर में अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम पर अपनी रहमतों के बारिश को नाजिल फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।